بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة حسنة وخالق الناس بخلق حسن او كما قال عليه الصلاة والسلام. मोहतरम उलमाए किराम और दोस्तों अजीज़ों, जिस आयत करीमा की तिलावत की गई इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो और सच्चे लोगों के साथ रहो सो। इसी तरह हदीस शरीफ में भी यही मजमून बयान किया गया है कि
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا پاس لحاظ رکھو، اور ہر برائی کے بعد نیکی بھی کر لیا کرو تاکہ وہ نیکی مٹ جائے، ختم ہو جائے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی نصیب صفات ہر وقت چلتی رہتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی نسیم ہوا، اسی طرح مغفرت کی نسیم چلتی رہتی ہے۔ لیکن آدمی کی کمال یہ ہے، آدمی کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی جو ہوائیں مغفرت کی چلتی ہیں اس کے سامنے آدمی کو اپنے کو لگا دینا چاہیے تاکہ اس سے وہ آدمی مستفید ہو اور فائدہ حاصل کرے۔ آدمی جب کوشش کرے گا اور محنت کرے گا تو کامیاب بھی ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوا بھی چلتی ہے، رحمت کا اشارہ تو گزر چکا، اور مغفرت کی بھی ہوا چلتی ہے۔ اسی طرح عتق من نار کی بھی پروانہ دیا جائے گا، آخری جو اشرا ہوگا، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملے۔ ہم لوگ غفلت میں وقت گزار رہے ہیں اور توجہ نہیں دیتے۔ ایک اشرا گزر گیا جو رحمت کا اشرا تھا، اور مغفرت کا بھی اشرا گزر رہا ہے، تو اس کی آدمی کو توجہ دینی چاہیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے ابو حسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ اپنے مجلس میں انہوں نے ایک شعر پڑھا، محمد بشر لا کالبشر بل ہوا یاقوت بین الحجر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں لیکن ہمارے بشر کی طرح نہیں، بلکہ وہ ایک بہت بڑا قیمتی پتھر ہے، پتھروں کے درمیان، اور یاقوت ہے، پتھروں کے درمیان جو ہے وہ یاقوت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ فرمایا کہ تمہارے مجلس میں جو لوگ بھی اس قول میں ان کے ہمزماں ہوئے، یعنی شعر میں جو شعر پڑھا تھا اس کو انہوں نے پڑھا، اور ایک زبان سے سب انہوں نے شعر کو پڑھا، تو سب کی مغفرت کر دی۔ حالانکہ ایک شعر تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت دیکھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھی، اللہ تعالیٰ کی کرم دیکھیے کہ اور مغفرت کی جو ہے مغفرت کر دی گئی۔ ایک شعر پڑھا انہوں نے، کیا شعر تھا؟ محمد بشر لا بشر بل ہوا یاقوت بین الحجر، بلکہ وہ یاقوت ہے پتھروں کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شعر میں، اس قول میں جو بھی ہمزماں ہوئے، جن لوگوں نے شعر پڑھا، سب کی مغفرت کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا کیا ٹھکانا کہ آدمی تھوڑا سا عمل کر لے اخلاص کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اور جو ہے خلوص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے کہ ہوا اس کو لگ جائے اور اس سے وہ مالامال ہو جائے، اس سے مالامال۔ حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی خاتون عورت کا انتقال ہوا، اس کو دفن کر دیا گیا، جنازے کی نماز لوگوں نے پڑھی،
لیکن ایک چور تھا اس میں، کفن چور، وہ جا کے کفن جو ہے نکالنے لگا۔ قبرستان جب سناٹا ہو گیا، رات ہو گئی، تو قبر سے آواز آئی کہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ جو مغفور اور مغفورہ لہو دونوں کی مغفرت ہو گئی ہے، لیکن جو ہے چوری کر رہا ہے۔ ایک دو مرتبہ آواز آئی ہو، متنبع نہیں ہوا، لیکن غور سے سمجھ میں آیا کہ بھائی جو بھی اس عورت کے جنازے میں جس نے نماز پڑھی ہے سب کی مغفرت ہوگی، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی ہوا چل رہی۔ تھوڑی دیر میں حالانکہ چور تھا، کفن چور تھا، نیت اس کی خراب، لیکن اس کی مغفرت۔ پھر وہ باز آ گیا، توبہ کیا، اللہ والوں میں سو گیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کو آسان فرما دیا۔ کوئی بھی مشکل کام جو ہے بظاہر مشکل کام معلوم ہوتا ہے، آدمی انسان ڈر جاتا ہے کیسے عمل کرے، کیسے تقوی اختیار کرے۔ بازار میں جانا ہے، دنیا کے منڈیوں میں جانا ہے، اس کو آفسوں میں جانا ہے، ہم کیسے تقوی اختیار کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، تقوی کا ارادہ رکھو اور متقیوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، تو تمہارا بھی انہیں میں شمار ہو جائے گا۔ سچوں کے ساتھ رہو گے تو وہ تقوی کو حاصل نہ ہو، لیکن جو ہے ان کی صحبت کی وجہ سے وہ چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں کچھ اشعار لکھے، اس میں اشعار ہے کہ گلی خوشبوئے در حمام روزے رسید دست محبوب بد، گلے خوشبوئے یعنی ایک خوشبودار مٹی جو ہے غسل خانے میں میرے محبوب کے ہاتھ سے ملی، میرا جو محبوب تھا، دوست تھا، اس کے ہاتھ سے ملی خوشبودار مٹی۔ بدو گفتم کی مشکی آبی، میں نے اس سے کہا کہ تم مشک ہو یا آبی ہو، اتنی اچھی خوشبو، حالانکہ تم مٹی ہو، آ رہی ہے کہ وہ آمیز ہوئے دل آمیز تو مست، کہ تمہارے دل آمیز خوشبو سے مست ہو گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ بگفتہ منگلے ناچیز بودن، اس نے کہا کہ میں تو ایک ناچیز مٹی تھی، ولیکن مدت باقول نشی تھی، لیکن ایک مدت تک، کچھ مدت تک میں نے پھول کی خوشبو اٹھائی، خوشبو جمال درمن اثر کر وکر نمن ہما کے خاک کا اثر، کہ جمال یعنی دوست کے جمال کا اثر مجھ پہ کر دیا، اور نہ تو میں مٹی ہوں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال بیان کی اشعار میں کہ آدمی جو اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو جو خصوصیات ممکن ہیں وہ چیز اس کو بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دیتے ہیں، فضل فرما دیتے ہیں۔ حضرت حنیف رحمۃ اللہ علیہ جس پر شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان کیا، ایک چوٹی تھی، اس کو ہوس پیدا ہوئی، اس کی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بیت اللہ شریف جائے، لیکن چوٹی کیسے جائے؟ تو اس کے دل میں آیا کہ کسی کبوتر کے پر کو میں پکڑ لوں، کبوتر کے پر کو پکڑ لوں، میں خانہ کعبہ پہنچ جاؤں۔ تو پکڑ لیا، چنانچہ وہ پہنچ گئی۔ اسی لیے بزرگان نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر قوت و طاقت نہیں ہے راستے میں چلنے کی، کہ اللہ کا راستہ کتنا دور دراز کا ہے اور کتنی چیزیں اس میں مشکلات آتی ہیں، وادیاں آتی ہیں، اس کو عبور کرنا اور پار کرنا، عقبات آتے ہیں، ایک گھاٹی دوسری گھاٹی، تو اس کو کیسے پار کرے؟ تو بزرگان دین کا دامن پکڑ لو، جو بھی اللہ والے ہیں ان کا دامن پکڑ لو تو پہنچ جاؤ گے آسانی سے، ورنہ بہت
مشکلات پیش آئے. صحابہ کے دور میں بھی یہ سب چیزیں آئی ہوئی. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل، آپ ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ احب قوم، جس نے کسی قوم سے محبت کیا، ولم یلحق بھی، اور ان کو ان سے ملاقات نہیں کیا، یا ان کے اعمال کے درجات کو نہیں پہنچا، ان کے اعمال، ان کے مجاہدات جو ہے نہیں پہنچے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المرء مع من حب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے. وہ بہت اعمال نہیں کیے، مجاہدات نہیں کیا، لیکن جس قوم سے محبت کرتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اسی کے ساتھ حضرت مولا القاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صالحین سے محبت رکھتا ہے تو اس کے لیے بڑی بشارت ہے اس میں کہ حشر انہی کے ساتھ. اگر فساق و فاجر سے دوستی کا دم بڑھتا ہے تو انہی کے ساتھ اس کا حشر. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین میں بھی اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ جو بھی اللہ اور رسول سے اچھے لوگوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور عقیدت رکھتا ہے، وہ اس کے پاس اعمال کا ذخیرہ نہ ہو، بہت بڑے اعمال نہ ہوں، لیکن وہ ہے اس کے لیے بہت اس میں مصدع ہے اور بشارت ہے اس حدیث شریف میں کہ اس کا کام ہو جائے گا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے جو محبین ہیں ان کے ساتھ محبت رکھنا، تعلق رکھنا جو ہے یہ بہت بڑی بشارت کی بات ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ آدمی محبت رکھے. ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ آدمی بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان کو مجلسوں میں آتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ چیز بہت اس کے لیے مفید ہوتی. اس کے لیے آدمی جو ہے جماعت اسی لیے ہے، جماعت میں اللہ کے برکت ہوتی ہے، ان کے ساتھ رہے گا تو وہ چیز میں اس کو بھی حاصل ہو. جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ والے بیٹھے ہوں خدا، تو ان کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ چیز جو ہے ان کے ساتھ جو ہے جو ان کو حاصل ہے، انشاءاللہ اس کو بھی حاصل ہو. حضرت سیدنا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے مجلسوں میں کتنے لاکھوں لوگ آتے اور بیٹھتے تھے، ان کی مجلسوں میں فائدہ اٹھاتے. حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، بہت متواضع تھے، ان کی خاص صفت تواضع تھی، تواضع ان کی خاص صفت. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا یا کہ اللہ کے دروازے، تمام دروازوں پہ بھیڑ لگی، کوئی دروازہ جو ہے، ہر دروازہ، لیکن ایک دروازہ خالی تھا، وہ جو ہے تواضع والا دروازہ تھا. میں اسی دروازے سے داخل ہو گیا، میں اسی دروازے، اس پر سناٹا تھا. تو انکساری اور تواضع والا دروازہ، اللہ کی مجلسوں میں یہ سب چیزیں ملتی. حضرت سیدنا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے. ان سے نے کہا کہ کسی نے ان سے کہا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، آپ ان کے لیے خاص دعا فرمائیے. انہوں نے کہا بھائی مجھ سے بیعت تھا یا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. میری مجلس میں آتا تھا کہ نہیں؟ مجلس میں بھی مجھ کو ہے کبھی ملاقات کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ملاقات بھی نہیں. تو انہوں نے کہا میں کیسے اس کے لیے دعا کروں جب کوئی تعلق نہیں تھا مجھ سے، کوئی. ہاں ایک عام مسلمان مومنین کی طرح میں دعا کروں، ہاں میں ضرور دعا کروں گا، لیکن اگر مجھ سے تعلق رکھتا، کبھی میری مجلس میں آ جاتا تو میں اس کے لیے. تو عزیز دوستو، اللہ والا کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی ہوا چلتی ہے. حدیث شریف میں آیا الفاظ نہیں ہوتا، عرض لہا، اس ہوا سے اپنے کو ملانا چاہیے.
اگر وہ اس سے آدمی متصل ہو گیا، وابستہ ہو گیا، تو کبھی آدمی بد نصیب نہیں ہوگا. لا تشکون ابدا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں کبھی شقاوت نہیں آئی، کبھی آدمی کو شقاوت نہیں ہوگی. حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت قرآن میں آتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر یہ لوگ کیسے تمنا کرتے ہیں کہ بھائی فلاں بزرگوں کے پاس ہم دفن ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس وقت گرمی کا زمانہ تھا، پنکھے ہو گئے ایسے نہیں تھے، آدمی ہاتھ سے پنکھا ہلاتا تھا. اور تو انہوں نے کہا کہ پنکھا تم جو ہے ہم کو ہاتھ وہ ہلا رہے ہو، صرف مقصود ہماری ذات ہے، ہم کو یہ پنکھے کا ہوا لگا، لیکن ارد گرد جو ہے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو بھی ہوا لگ رہی ہے. حالانکہ مقصود نہیں ہے، مقصود تو میری ذات ہے، لیکن ہوا سب کو لگا. اسی طرح جب آدمی قبر میں جائے گا، دفن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوا جب چلے گی ایک آدمی کے لیے، تو سب لوگ اس سے فائدہ مستفید ہوں گے اور مالا مال ہوں گے اس رحمت سے. تو اللہ تعالیٰ بزرگوں کی صحبت سے محروم نہیں رکھے، تو صحبت سے محروم نہیں کرے. بہت اچھی چیز ہے بزرگوں کی صحبت آدمی، یہ بہت ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہندوستان میں ہمارے برصغیر میں بزرگوں کی صحبت میں آدمی آتے ہیں، بیٹھتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں ایک خاص تعلق ہوتا ہے بزرگان دین سے. اور یہ بہت مبارک چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا وہاں ذکر ہو رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ چیز بہت مفید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو دراز رکھے، ہمیشہ قائم دائم رکھے، تاکہ لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں. آدمی کا تھوڑی دیر میں جو ہے بیڑا پار ہو جائے، نجات ہو جائے بزرگوں کی دعا سے. بلکہ بزرگوں کی جو عادات ہوتے ہیں اس کو اختیار کرنے سے بھی آدمی کو نجات ہو جاتا ہے. حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ فرعون کے مقابلے کے لیے جو ساحرین آئے، بڑے بڑے جادوگر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے مشرف فرمایا، ایمان سے مشرف فرما دیا. کسی نے کہا کہ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ ساحرین جو آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتفاق سے لباس پہنے ہوئے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا اسی طرح یہ بھی پہنے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جو میرے محبوب کا لباس پہن کے آئے، میں اس کو عذاب نہیں دے سکتا، میں اس کو عذاب نہیں دے سکتا. تو میں نے ان کو ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا. ایمان کی صرف ظاہری تشبہ اختیار، وہی صالحین لست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاح. میں صالحین میں سے نہیں ہوں، لیکن میں اچھے لوگوں سے محبت رکھتا ہوں. محبت شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صلاح تقوی اختیار عطا فرما دے، عطا فرما. یا رب میں تیری محبوب کی شباہت لے کے آیا، اصل تو شعر یہ تھا، یا رب میں تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا، حقیقت تو کرتے میں صورت لے کے آیا. تو صالحین کا لباس، ان کا طرز، ان کا طریقہ بھی اختیار کرنے میں فائدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اتنی بڑی چیز ہے، ایمان دے دیا، ایمان یقین دے دیا. صالحین کا جو لباس ہوتا ہے اور تو اس میں بھی برکت اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے داڑھی ہے، ٹوپی ہے، لباس کرتا ہے، پائجامہ ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص ایک برکت نورانیت رکھی ہے. تو آدمی یہ سب چیزوں کو اختیار کرے. صالحین کا جو طریقہ ہوتا ہے، طور طریقہ، اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب عطا فرمائے کہ ہم صالحین کے طریقے پہ چلیں. بہرحال
اتق اللہ حیثما، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا بہت مقام ہے، اللہ کی عبادت کرے، اس میں کسی شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتق اللہ حیثما، جہاں تم بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ علماء نے فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کرنے کا دو ذریعہ، جہاں اس آیت پہ فرمایا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں فرمایا ہے سورہ کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ تم سے جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کی عبادت کرو تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، کہ اجل تم جہنم سے عبادت کر، خلوص سے عبادت کرے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ترجمہ کیا لعلکم تتقون کا ترجمہ یہ فرمایا ہے تاکہ تم جہنم سے بچو۔ یہ فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے کا دو ذریعہ، ایک آدمی خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے، اور اللہ کی وحدانیت کو چاہے۔ کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید اور عبادت، اور دوسری چیز تقوی اختیار کرنے کے ذریعے کیا ہے کہ اللہ کا ہر وقت اپنے کو محتاج سمجھے، اس کی زیر نگرانی رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری تربیت فرما رہے ہیں اور ہمارا تزکیہ فرماتے ہیں، ہم کو پاک صاف کرتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ایک تو جو ہے پرورش کرنے والا، رب العالمین، رب مانے پرورش کرنے والا، لیکن حضرت رحمۃ اللہ نے کہا یہاں تربیت کرنے والے، اللہ کی تربیت فرماتے، اسی لیے دعا فرمائے اللہ معا تقوی کے اختیار کرنے کی دعا فرمائے، اللہ معا کی نفس تقوی، اللہ کی تقوی وتزکیہ اور نفس کو پاک صاف کریں۔ آپ بہترین جو ہے تقوی اختیار دینے والے ہیں، اس لیے یہ دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پڑھتے تھے۔ جب آپ نے فرمایا قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا، یہ دعا آیت پڑھی تو صحابہ کو ذرا محسوس ہوا ہو، تو آپ نے یہ زور سے دعا پڑھی اللہ آتی نفس تقواھا وزکیہ انت خیر من زکاھا انت ولیھا ومولاھا۔ اس لیے آدمی کو دل سے یہ دعا وہ پڑھنا چاہیے۔ جب حضرت مجدد الفزاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کیا اب کون ہماری تربیت کرے گا، کون ہمارا تزکیہ کرے گا؟ تو حالانکہ آپ صاحبزادے تھے تو انہوں نے فرمایا ہمارا شمارا بہانہ کرے، ہم کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک تربیت کرنے کا بہانہ بنایا، اصل تو تزکیہ اور تربیت کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ کی طرف اپنے کو ہر وقت محتاج سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے اور تزکیہ فرما دے گا، تربیت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
ترقی دے دیں گے نہیں. دوستوں بزرگوں بیان کرنے کے زیادہ کچھ عمر کا بھی رکھا ہے اور کچھ تھوڑا سا سلسی بھی جاتی ہے. اس سے مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیان کرنے میں جانے کے وقت اسی طرح نہیں ماشاء اللہ سننے والا سامعین کا بہت بڑی بات ہے. لوگ اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے آنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بہت جگہ تو لوگ تمستے ہیں کہ آدمی آ جاتا ہے بیان کریں آتے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مجلسوں سے نفع عام اور تام کرنا. یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم نے یہاں ملائی ہے. ایک جمع ہو کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ بھی ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. ابھی کافی ہے میرے خاص اسی سے کچھ رائے کرتا ہوں میں. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کی ایک بیان تھی وہ کہیں چھوٹ گئی. سفر میں تھے چھوٹ گئی. اتنا معلوم کو تھا کہ میری بیان چھوٹ گئی. اسی سناتے رہتے تھے. علامہ ملیابی تشریف ہے تو میرا خیال اسی بیان سے ہم نے سنایا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم دین سے مناسبت پیدا کرے. اور آدمی میں دکھتا ہے اسی لیے کہ منتخب رہے گا تو جب چاہیں گے اس سے ہم سن لیں گے سنا دیں گے تو عمل بھی کر لیں گے. میں بھی تھوڑی سی میں کروں گا. اللہ تعالیٰ اس کو نام کو بنائے. فرماتے ہیں کہ محدث عظیم ملا علی قاری نقاش شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ صالحین کی محفل میں دعا مانگنا مستحب ہے. یہ فلانی دعا ہے چند لوگ مل کر کے دعا کریں یہ خاص لکھتے ہیں. محدث عظیم ملا علی قاری نقاش شرح مشکات جلد سفر 9 سے کام فرماتے ہیں کہ صالحین کی محفل میں دعا مانگنا مستحب ہے. یہ اللہ کے خاص رحمت ہے. رحمت اللہ کے دانے ہوتی ہیں اتنے صالحین ہیں کسی روئے سلامت سے رحمت ہے تو ضرور اللہ کی رحمت عالم ہوگی. اس وجہ سے محدث عظیم ملا علی قاری لکھتے ہیں صالحین کی محفل میں دعا مانگنا مستحب ہے. اس وجہ سے صالحین کی مجلس ہے خود دل سے دعا مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کی دعاؤں کو بہت بڑی بات ہے. قال ان ذکر صالحین تنزل الرحمت و فضل الموجودین. صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ان کے ذکر کی مجلس ہے جہاں صالحین خود موجود ہیں. صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے اس میں رحمت نازل ہوتی ہے. اور جہاں صالحین موجود ہیں وہاں کیا حال ہوتا ہے. اب اس کا سمجھیے مولا ہے صالحین موجود ہیں. معلوم کہ یہ اجتماع جو صالحین کا ہوتا ہے وہ بھی ایک عمل ہے عبادت ہے. ہمارے اندر رواج شاہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لیتے تھے بیٹھے رہتے تھے بہت زیادہ تقریر نہیں کرتے تھے. ذکر صالحین کی صحبت اس طرح نصیب ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکت سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرماتا ہے. یہی کام ہی ہم لوگ کا 24 گھنٹے میں زیادہ کام بھی یہی چل رہا ہے. کوئی اور کوئی کتاب لیکن آپ پڑھنا مشکل. کوئی 10 آدمی پہ جائیں گے پا جائے گا ویسے ہی رہتا ہے کہ نہیں ویسے ہی رہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب صالحین کے ذکر کی وقت نازل ہوتی ہے جہاں صالحین خود موجود ہوں وہاں کتنی رحمت برستی ہوگی. جب صالحین کے ذکر کو اللہ کی رحمت آتی ہے اور جہاں صالحین خود موجود ہوں صالحین تو کسی رحمت نازل ہوگی. اب ان سب چیزوں کا استحضار ہمارے حضرت ہوا کراتے رہتے تھے. یہ کتابیں وہ دیکھتے رہتے تھے. یہ سب چیزوں کو بیان کرتے رہتے تھے کہ صالحین کی زندگی کی کیا وقت ہے کیا عظمت ہے. وہ کچھ نہ بھی بولے تبھی تم کے پاس بیٹھے ہوئے تم کو پانا ہوگا. یہی زندگی میں یہی کرتے رہے. ثابت یہی کرتے رہے کہ مجلسیں یہ جو ہے ذکر کی مجلسیں ہیں چاہے اس کا ذکر نہ ہو لیکن ذکر کے لیے اگر بیٹھے ہیں تو وہ ذاکرین ایسے ہیں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی. تو جہاں صالحین خود موجود ہیں وہاں کتنی رحمت ان کے ذکر کی وجہ رحمت نازل ہوتی ہے. اور جہاں اتنے صالحین بیٹھے ہوں ایسی کچھ رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ان رحمتوں سے فیضیاب فرمائے. بھائی یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ اس میں بھی صالحین بیٹھے ہوئے تو جو ہے صالحین میں تو کوئی بولے نا جب بھی وہ نسبت ہم کو حاصل ہوگی. صالحین کی صحبت کی فضیلت حاصل ہوگی. اللہ سب کو دو. تو جہاں صالحین خود موجود ہوں وہاں کتنی رحمت نازل ہوگی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا مرضت برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذکر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا جنت کی کیاریوں سے گزرے تو چل لیا کرو. چل جانور چلتے ہیں جب صالحین کی جنت گزرو تو کچھ چل لیا کرو. قالوا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جنت کی تیاریاں کون ہیں؟ فرمایا حلق الذکر. ذکر کیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. علم حضرت نے ہم کو سکھایا کہ تم کا امتحان ہوگا. سب کا امتحان بڑے بڑے لوگوں کو ہوتا تھا. بڑے لوگ بھی ہے یہ ہے. اب سب لوگ ڈر گئے جو حضرت مجھے کو جواب دیا مسجد بھری تھی گاڑی شادی تھے وہ بھی تھے ہم لوگ کو کیا بولے تھے خانقاہ گھر کے درمیان لوگ بھری بنی تھی. کچھ دیر کے بعد 1 گھنٹے کے بعد کہا کہ تم لوگ مستقل تکرار کر رہے ہو کتاب کا تصویر کا کہیں ذکر نہیں آیا. یہ خانقاہ ہے مدرسہ نہیں ہے. یہ بھی کا مدرسہ نہیں ہے. یہاں ذکر کی بھی پابندی ہونی چاہیے. گھنٹوں سے میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو کہ بول رہے ہیں تکرار کر رہے ہو. تمہارا یہ ہونا کبھی میں نماز پڑھتے ہوئے تم کو دیکھا ہم کو خود تعجب ہوا. یہ تو امتحان کی تیاری کے لیے کہا اور وہ تیاری کرنے کے لیے یہ کر پایا اس سے اندازہ لگایا کہ ذکر کی اتنی اہمیت نہیں ہے لیکن تکرار کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے. بظاہر کسی کی ذہن میں نہیں آ سکتا تاکہ مسجد میں تکرار ہو رہا ہے تو اس پر موقع لے گا لوگوں کو. یہ تو بچے ہوئے خالی کہیں بول رہے ہو کہیں جگہ ہوتے ہیں. ارے یہ کھانا بھی ہے یہاں گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد ذکر کے دور کرنا چاہیے. اب تو اس کو یاد ہے اللہ کچھ ہی کہا یہ نہیں سوچا کہ کوئی کہا. اللہ تعالیٰ یہ کہا کہ یہ ذکر کی ہے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا شکر اور خود بھی ذکر کرتے تھے. تصویر یہ رہتے تھے وزیر رہتے تھے وزیر رہتے تھے. اللہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. فاذکرونی اذکرکم. اللہ کا ذکر تو کو کب ملے گا جب خود ذکر کرو. تمہارے ذکر پر مرتب ہے اللہ کا ذکر. اس چیز
अच्छे में ठीक है, सब चीज़ें हो रही हैं, ये इसका भी मामूल होना चाहिए। ये क्या हुआ, हज़रत माशाअल्लाह साहब ने कहा कि हम तुम्हें लेके आ देंगे, हम लोग सब सजाने वाले देंगे मेरी मस्जिद में। तो कहा कि भाई मैं देख रहा हूँ घंटों से तो ये किताब देख रहा हूँ, कभी दिखे नमाज पर से मैं देख लेता, तब समझता है कि वो खाना में रह जाए। कामयाबी तो काम से होगी, मेरे को हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इंतजाम से होगी और फिक्र के एहतमाम से होगी। ठीक है, कामयाबी तो काम से होगी, मेरे को हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इंतजाम से होगी और फिक्र के एहतमाम से होगी। रमजान में जाहिर है कि सब लोग माशरे पढ़ने लगते हैं, तब से हमारे भाई हाफिज थे, यहाँ तक रखते थे, हम लोग भी फरमाया कि नहीं, जिक्र का लुत्फ अलग है, तिलावत का अलग है, दोनों में फर्क है। रमजान में जो जिक्र करते हैं उसको जारी रखो, मौका हुआ कभी भी तिलावत करो, लेकिन वो जिक्र जो मामूल है उसको भी बाकी रखो, क्योंकि उसका अलग रंग है, उसका अलग रंग है, तिलावत का अलग रंग है और जिक्रुल्लाह का अलग रंग है। ये आप लोग बरकत से आदमी में बयान दिया था, शायद कभी सुने होंगे, अरे तैतू भी होता है, जिक्र का अलग रंग है। इस वजह से जो हाफिज़ कुरान थे हमारे बड़े भाई है उनके दामन का नहीं, उन सारे भूलते थे, दिन भर सुनते थे, ये भूलते थे, तो जाहिर को कुछ उसी की करती, कहा मैं देख रहा हूँ खाली उसी तरह करते हैं, जिक्र छोड़ दिया है, कहा उसको भी जारी रखो, जो जिक्र तुम्हारा मामूल है अल्लाह का जिक्र और सबसे ज़्यादा जिक्र अल्लाह के जिक्र को अल्लाह का कुर्ब होता है। आपके नाम से हम पुकार कहते वो कहा कोई कुछ वजह नहीं होगा, नाम में पहले जाए होता, इसी तरह अल्लाह जब कहता है तो बंदा पूरी तरीके से मुतमईन हो जाता है। कामयाबी जो काम से होगी, न कि हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इंतजाम से होगी और फिक्र के एहतमाम से होगी। दुआ कीजिए। अब हम लोग दारुल मोहर पढ़ते थे, तो ऐसा जो गाँव वाला पढ़ते थे, लेकिन सिर्फ मेरा घर में 12 तस्वीरें लेके बता दिया, 12 तस्वीरें लेके जिक्र का इतना गलबा था, मैं देख चुका हूँ बड़े मदरसे में कि जिक्र करने वाले पर लोग एतराज करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जिक्र की एक चीज़ है, उसको भी बाकी रखो, मदरसों में भी जाके रखो, सिर्फ खानका नहीं। हज़रत ने फरमाया कि तुम का इम्तिहान होगा, सब मर्जी भर गई किताब देखेंगे, देखो मैंने इम्तिहान निकाल दिया, सब जमा हुई किताब नहीं, मैंने कभी नहीं देखा कि कभी मस्जिद जिक्र करने के लिए जमा हुए हो मस्जिद में, बस अजीब अंदाज था। बस ये पढ़ते कामयाबी तो काम से हो, छोड़ो नहीं, इसको लेकर के दूसरे को छोड़ो नहीं, दोनों को जमा करो, ले चलो, हमारा तरीका यही है। कामयाबी तो काम से होगी, न हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इंतजाम से होगी, फिक्र के एहतमाम से होगी। ईमान की दर्जात ईमान वजूदत रहती है, ईमान का एक वजूद है, एक वजूद ज़हनी है, एक वजूद अम्मल अव्वल हुआ अशार शेख मुश्किल है, ये है बहुत
مرزا شرف اشکال میں ہے حاصل المعنی اذا مررتم بجماعت یذکرون اللہ، کسی جماعت پر گزرو اور وہاں اللہ کا ذکر جو کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو بس موافقت لو تو تم بھی ذکر کر رہے ہو، کوئی ذکر یہ نہیں کہ ہنسو یہ جو ہے، جب ذاکرین سے گزرو تو تم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، بہت خوش ہوتے تھے اگر مزید میں ہم ذکر جب کرتے تھے اور لڑکیاں ہو جاتی تھی وہ ذکر کر رہے ہیں اتنے آدمی سے ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں خانقاہ تھانوی کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب ذکر نہیں کر جاتا، آواز آتی رہتی تھی، کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب ذکر کی آواز ہے، اور تھانوی کیا ہے فرماتے تھے اس وجہ سے بہت ذکر کی پابندی کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے ہم سبھی کو، فرماتے ہیں حاصل معنی یہ ہے کہ جب تم گزرو ایسی جماعت سے جو ذکر کر رہے ہوں تو تم بھی ذکر کر جاؤ، لاجرین بننا ہے، تم بھی پہ جاؤ تھوڑی دیر پہ جاؤ۔ وقال النبی وعلم ان کما یستحب الذکر یستحب الجلوس، نبی نے کہا ہے کہ جان لو جیسے ذکر مستحب ہے، اگر ذکر کی مجلس میں بیٹھنا بھی مستحب ہے، ہم ذکر کر رہے ہیں لیکن کما یستحب الذکر یستحب الجلوس کی ہے، لیکن ذکر کے حلقوں میں بیٹھنا بھی ہے معمول ہے۔ کتاب الدعوات باب ذکر اللہ نجات کا راستہ، ابھی بیان ہے عن عقبہ بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل من نجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نجات کی چیز ہے، نجات سب کو نجات کی خواہش ہے، یہاں کے پرانا سے بھی نجات چاہتا ہے، وہاں کے پرانا سے بھی نجات چاہتا ہے، من نجات کا ہے، فرمایا کہ عملی گلے کے ساتھ زبان کو تھا محفوظ رکھو، کیونکہ زبان اجراتی ایسی ہے کہ بہت جلد بہت سا کام کر کے رکھ دیتی ہے، سب سے زبان کا گناہ جو ہے اس میں کچھ چکا نہیں ہوتا، ہوتا رہتا ہے، گھنٹوں آدمی بیٹھتا ہے بندہ، انہیں جو سکڑکا نہیں پانے کے ذکر میں بیٹھ جاؤ یا یہاں آ جاؤ نہیں، لیکن کی وہ سے باتیں کرتے رہتے، وہ سب کے لیے دین سب کے لیے ہے، صرف ہمارے سب کے لیے ہے، فرماتے ہیں قال لقيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلت من نجا یا رسول اللہ نجات کسی میں، فقال عملی گلے کے ساتھ اپنے زبان کو قابو میں رکھو، یہ ہے نہیں، یہ نجات کے حاصل ہے، نجات کسی میں ہے، کہاں عملی گلے کے لسان ہے، اپنی زبان پر قابو کرے، اناپ شاپ آتے ہیں ہوتے ہیں، من حسن اسلام المرء من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کو حسن اسلام سے بات ہے لا یعنی باتوں کو کرنا، حضرت اوپر ہم کو یہ رہتے ہیں سب جاتی ہے اچھا کوئی ابھی بھی ہے آئے تھا، ہم تو آپ کی بات کر رہے تھے کچھ حضرت کو وہ بات بھی نہ ماری، اس وقت میں کوئی چیز میں ڈر نہیں پڑتا، وہ اسی نے کہا کہ آپ لوگ ہفتے میں اپنے پورے حالات باطنی سے اطلاع کریں، سب کی جانچ کریں، اسی کو عمل ہی ہو رہے ہیں، حالات کی اطلاع کرنا معمولی بات نہیں ہے، عام مریض جو ہے
वो अपने मर्द को पूरी तरीके से नहीं समझते डॉक्टर, और पत्नी अमान की शराब करना पहले, फिर उसको अदा करना, और उसी को हज़रत ने फरमा दिया। ये सब लोग मौजूद थे कि हफ्ते में एक दिन अपने हालात की इत्तला करते रहिए। अब जब जुमेरात होती थी कि कहाँ का हंसना, कहाँ को बोलना, सबको फिक्र नहीं होती थी कि हालात अपने दिन के हजरत को देना, तभी मेरे रूहानी को हालात देना। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर हकीकत भी अपने हालात बाद में बयान नहीं कर पाता, नहीं कि बातिनी है, तबीब है और हमारे से पूरा वाकिफ है, ज़ौक़ है, उसके सामने बयान करना आसान है। एक साहब ने कहा बहुत अच्छा शब्द का, बहुत अच्छा, तो हालात थे, नीचे लिख दिया ये तो आपके हालात है, अखलाक का क्या हाल है, बस मुझे तरफ हो गया। और माँ बहनी जब बच्चे उनके मुरीदी वो थे, समझ गई बात, उन्होंने अपने अच्छे अच्छे हालात लिखे, मैं ये हूँ ये तो कहा ये तो आपके हालात हैं, अखलाक का क्या हाल है, अखलाक का मामूली है कि हमारे अंदर तकब्बुर है, अनानियत है, हसद है, किब्र है, क्या करेंगे कोई नहीं, अपने खूबियों को आदमी बयान करता है। ये तो आपने लिखा अपने खूबियों को, जो उयूब है उसको लिखिए, उसकी जरूरत है उसको। एक हफ्ते में एक दिन आदमी हालात की इतना जरूरत थी, कोई नहीं लिखेगा, इसी में कोई मौका होता था, कोई फेल होगा हालात की कभी कैसे इलाज करें, तुम्हारे हालात ही नहीं आता, कामयाबी तो काम से होगी, मैं तो हुस्न कलाम से होगी, जिक्र के इंतजाम से होगी, फिक्र के एहतमाम से होगी, जिक्र नहीं, मतलब फिक्र भी नहीं करो कहाँ जा रहे हो, इस रास्ते में जा रहे हो, ये रास्ता से खुदा से दूर तो नहीं हो रहे हो, कामयाबी तो काम से होगी। खुद और दलाली मशहूर थे, लेकिन मैंने खुद देखा दलाल से लड़की ले आई खाना, पीली थी, नमाजी मेरे सामने की बात है, मैं दूसरा लड़की पीली हुई नहीं थी, बस आ गई थी हल्कियाँ, तो लड़की ले आई तो कहा नहीं बेटी हम नहीं खाएंगे, मेरे सामने की बात है, हम खाएंगे तो बुरा ही करेंगे, माशा तब पहले बुजुर्ग से काफी जैसा उनका मुकाबला है, अपने चुटकी हाफिज मैं कमरे में थी, पीछे पड़ रहे थे, चुटकी हाफिज अल्लाह का दर्द रुचो रिद्धि वह वसना की कथा में शबा पड़ा है, बुढ़े किसी ने नहीं सुना होगा, मैं कमरे में जान रहे थे और ये से चुटकी हाफिज अल्लाह का दर्द रुचो रिद्धि वह वसना की कथा में शबा पड़ा। अब बुढ़े हो गए, अब निकलो शराब खाने से निकलो, ये सब चीजें जवानी में देख देती हैं, बुढ़ापे में नहीं। मैं खुद सुना, कभी शेर पढ़ते हुए मैंने ऐसे नहीं सुना था और रो रहे थे, चुटकी छुट्टी हाथी अलमाई कर देती वह वजना की तरह से शबा पड़ा। जवानी में जो कुछ करना कर, बुढ़ापे में जाने की वही बात बहुत ही अफसोस की बात है, ठीक है। निजात अन अब्बन बिन आमिर काल लकीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तो मन निजात रसूलुल्लाह निजात किसी ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली करे के लिए सारे ज़बान को काबू में रखो, और ज़बान को काबू में रखो, ज़बान से एक बात निकालने से फितना हो जाता है, होता कि नहीं फितना, एक बात कर आपने बाजार में कहा फितना हो जाए, बहुत से इसकी मिसाल है सबको। लकीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकुल तो मन निजात किस चीज़ में है, काल इन इंसान क्या अमली करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया और कहा या रसूल निजात किस चीज़ में है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली करे कि इंसान अपने ज़बान को काबू में रखो। अभी पूरा तसव्वुफ है, ये इतनी पूरी तसव्वुफ है, तसव्वुफ से जिक्र का नाम नहीं, इस्लाम नफ्स नाम है,
اور اصلاح اخلاق کا تصور ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ غسل کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے۔ ذکر میں بھی فکر ہونا چاہیے، عملی کرے گی رسالت ولی یسا کا بچ اور تمہارا گھر پر وسیع ہونا چاہیے۔ وہ اب کیا نہ کرتے اپنے خطیہ پر گیا پورا پوری طرح رواه الإمام بڑی کتابوں کا حوالہ اس میں مولانا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے اصلاح اخلاق کے سلسلے میں ہم لوگ کیا ہم لوگ سے یہی مضمون سننا بھی چاہتے ہیں۔ اگر ہم کی کہانی کا گانے لگے تو پسند کریں گے، لیکن دل میں کہیں گے کہ یہ کے لیے دل نہیں دیتا، تو وہی طے کرو۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہفتے میں ایک ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نوری صاحب مجھے ابھی علم بھی نہیں آج دیکھیں ہم کی بات کر رہے تھے، ہم بچے آ گئے۔ اچھا گھبراہ کتنے آپ نے ایسی بات کر حاصل کی نہیں ہوگی کوئی بات کہا ہفتے میں ایک دفعہ اپنے حالات کی طرح ضروری ہے، سب حالات کی طرح معمولی ہے۔ میں کہتا ہوں ظاہری ہے، کہیں کہ ظاہری کیا بیماری ہے، اپنی مدرسہ کی کیا کیا بیماری ہے، اور باقی ہمارے میں بتلائے گا کہ اسی میں کوئی الحمد للہ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بلکہ سارے عالم کو توفیق دے۔ اس کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ حالات ایسے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہم سب کی ضروری ہے، اور سب سے اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ دل سے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرو، اللہ تعالیٰ کو تمام فطروں سے محفوظ رکھو، تمام پریشانیاں جو سامنے اللہ اس کو دور کر سکتا ہے اور کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے وظیفہ یہی ہمارے بہت کوئی مصیبت آئی کہ آؤ بہت دعا کرنے لگتے تھے، بہت دعا کرتے تھے۔ ہمارا کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ ارے کچھ کہا دیجیے، آپ بھی کچھ کہا دیجیے۔ ارے ہمارے ابھی لوگ کبھی کام ساتھی مدامی سے منافع پیدا کر دیجیے، خالی صدر بنا میں نہیں ہے۔ اثر کے بعد کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، بہت سے حضرات پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کتاب کہاں ملے گی۔ کتاب ہے تحفۃ المرشدین، 2 جلدوں میں، عرب عالم کی کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ حضرت والا نے فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، وہ بھی ایک شامی عالم کی ہے، من معین الشمائل، اور اس کا اردو میں ترجمہ شمائل نبویہ کا سرچشمہ کے نام سے حضرت والا نے فرمایا ہے۔ یہ کتاب بھی نئی چھپی ہوئی ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کے عادات ظاہرہ، آپ کے اخلاق باطنہ کا بہت تفصیل کے ساتھ احادیث کی روشنی کے اندر ذکر ہے۔ ایک تیسری کتاب ہے حضرت مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تلاوت کے ظاہری آداب اور قرآن پاک کی تلاوت کے باطنی آداب کے متعلق بڑی عجیب اور لاجواب کتاب ہے، مختصر سی۔ وہ کتاب بھی ابھی نئی چھپ کر دوبارہ آئی ہے اور بار بار چھپ رہی ہے۔ تو یہ کتابیں انشاءاللہ مغرب کے بعد اور رات کو بیان کے بعد حی علی الفلاح کی طرف جو دالان ہے وہاں پر ساتھی لے کر بیٹھیں گے، جن حضرات کو ضرورت ہو وہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔
الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأصواتنا بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم